بسم اللہ الرحمن الرحیم الحوار الثانی انظر واستمع واعد۔ ٹھیک ہے، ہر سبق میں یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ہر سبق آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے اچھی طرح سننا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے سن کر، دیکھ کر، سن کر اس کو اچھی طرح دہرانا بھی ہے۔ یہ تین کام ہوں گے تو آپ کا جو سبق ہے اس کا حق آپ ادا کر پائیں گے، ورنہ ہرگز یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اس یاد دہانی کے لیے بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے۔ المضیفۃ المسافرہ، ٹھیک ہے، مسافرہ سفر کرنے والی۔ مضیفہ عام طور پر جو مہمان نواز ہیں، یعنی میزبان خاتون ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جہاز وغیرہ میں ایئر ہوسٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے مضیفہ۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہے وہ ایئر ہوسٹس اور مسافرہ کے درمیان ہے کہ جو جہاز میں مسافروں کی خدمت پر مامور جو خاتون ہوتی ہے اس کی اور مسافر خاتون کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ ماذا تطلبین من الطعام، آپ کیا چاہتی ہیں کھانے میں؟ کھانے میں آپ کیا پسند کریں گی، کیا چاہتی ہیں، کیا کھانے کا ارادہ ہے؟ تو یہ سارے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے ماذا تطلبین من الطعام المسافرہ بعض السمک والارز من فضلک، تھوڑا سا مچھلی اور چاول، من فضلک برائے مہربانی، من فضلک بعض السمک والارز، ٹھیک ہے۔ وماذا تطلبین من الشراب، اور پینے میں کیا پسند کریں گی آپ، پینے میں کیا چاہتی ہیں؟ طلب یطلبو کا معنی ہے طلب کرنا، کیا طلب کرتی ہیں؟ ماء من فضلک، پانی برائے مہربانی، ماء پانی کو کہتے ہیں۔ وماذا تفضلین من الفواکہ، اور پھل میں آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ فضل یفضل، تفضیل کا معنی ہے فوقیت دینا، فضیلت دینا، اور آپ پھل میں کس چیز کو فضیلت دیتی ہیں یا پسند کرتی ہیں؟ التمر والعنب، کھجور اور انگور۔ آگے ہے حل تشربین الشائی، شرب یشرب، اس کا معنی ہے پینا، کیا آپ چائے پیتی ہیں یا آپ چائے پئیں گی؟ کہ لا افضل القہوہ، نہیں بلکہ میں قہوے کو پسند کرتی ہوں۔ القہوۃ بالحلیب، قہوہ دودھ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نعم القہوۃ بالحلیب، قہوہ دودھ کے ساتھ، یعنی دودھ والی چائے کو القہوۃ بالحلیب بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر چائے کو الشائی بھی کہتے ہیں اور قہوے کو قہوہ کہتے ہیں، اور القہوۃ بالحلیب اس چائے کو بھی کہتے ہیں جس میں وہ پتی وغیرہ ہوتا ہے اور سارا سسٹم آپ نے خود بنانا ہوتا ہے، وہ گرم پیالی لا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ دودھ کا پاؤڈر اور پتی کا پاؤڈر وغیرہ بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ انسان خود اس کو حل کر کے بناتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ شکراً، شکریہ، عفواً، معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا سبق تھا، اس میں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گی۔ ماذا تطلبین من الطعام بعض السمک والارز من فضلک، تو اسی طرح پانی اور پھل میں تمر اور عنب، اور القہوہ قہوۃ بالحلیب، الشائی، یہ آپ کے سامنے الفاظ آ گئے، ان کو آپ اچھی طرح دہرائیں اور یاد کریں اور آپس میں ان جملوں کو استعمال کریں۔